جب تم دیبل پہنچو تو ایک آدمی کو ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت پر مشغول رکھنا، زیادہ تر لا حول ولا قوت کا ورد کرتے رہنا اور اسے اپنی مدد کے لیے استعمال کرنا۔ جب تم دیبل پہنچو تو 24 فٹ چوڑی، 18 فٹ گہری اور 18 فٹ اونچی خندق کھودنا۔ جب دشمن سے مقابلہ کرنا ہو تو خاموش رہنا، چاہے دشمن نعرے لگائیں اور بیہودہ بکواس کریں اور چاہے تیار ہو جائیں، مگر جب تک میں حکم نہ دوں جنگ نہ چھیڑنا۔ یہ وہ خاص ہدایات تھیں جو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیبل کی فتح کے لیے دی تھیں۔ محمد بن قاسم نے ان تمام تر ہدایات کو منوعاً تسلیم کیا اور ایسا ہی کیا، لیکن پھر بھی دیبل فتح نہ ہو سکا۔ مگر آخر ایسا کیوں ہوا؟ جی ہاں میرے پیارے دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حماد اقبال اور مشاورت ٹی وی کی دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ سیریز کے ایپیسوڈ 4 میں آج ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے کہ آپ سب سمجھ چکے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ سیریز کا ایپیسوڈ 4 ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم معرکہ سندھ کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے کچھ ایسے سوالات جو ایپیسوڈ 2 میں ادھورے رہ گئے تھے آج انہیں بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مائی ڈیئر فرینڈس، جیسے کہ میں نے آپ کو دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ سیریز کے ایپیسوڈ 3 میں بتایا تھا کہ محمد بن قاسم کا لشکر دیبل کے قلعے کا گھیراؤ کر چکا تھا، لیکن وہ دیبل پر حملہ کر نہیں رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حجاج بن یوسف نے اسے اپنے حکم کا انتظار کرنے کو کہا تھا۔ 8 دن کے محاصرے کے بعد حجاج بن یوسف کا حکم محمد بن قاسم کو موصول ہو گیا، اور محمد بن قاسم نے اپنی منجنیقوں سے تابڑ توڑ پتھر دیبل کے قلعے کی دیوار پر برسانے شروع کر دیے۔ لیکن دیبل کی فوج بہت بہادری اور گرم جوشی سے محمد بن قاسم کا مقابلہ کر رہی تھی۔ میرے پیارے دوستوں، عرب لشکر بہت زوردار حملے سے دیبل کو پسپا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دیبل کے لوگ اور دیبل کی فوج دیبل کا بہت بہترین دفاع کر رہی تھی۔ اس کی وجہ ایک عقیدہ تھی۔ دیبل کے لوگ جو کہ بدھ مت کے پیروکار تھے، ان کے شہر کے بالکل بیچوں بیچ ایک مندر بھی بنا ہوا تھا جس کا ایک بہت بڑا گنبد تھا۔ اس گنبد پر ایک سرخ رنگ کا 4 پٹیوں والا پرچم بھی آویزاں تھا۔ اس مندر کے اندر بدھ مت کے سب سے بڑے دیوتا بدھا کا مجسمہ بھی موجود تھا۔ مائی ڈیئر فرینڈس، دیبل واسیوں کا یہ ماننا تھا کہ جب تک یہ مندر اور یہ گنبد موجود رہے گا تب تک دیبل کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، لیکن محمد بن قاسم اس بات سے آشنا نہیں تھا۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے تھے محاصرہ طویل ہو رہا تھا اور محمد بن قاسم کے عرب لشکر کا حوصلہ پسپا ہو رہا تھا، لیکن ایسے میں دیبل میں مقیم ایک برہمن محمد بن قاسم اور عرب لشکر کے لیے امید کی ایک کرن بن کر ظاہر ہو گیا۔ اس نے محمد بن قاسم کو بتایا کہ اگر تم دیبل کو فتح کرنا چاہتے ہو تو اس گنبد کو توڑ گراؤ۔ محمد بن قاسم نے عرب کے سب سے بہترین منجنیق باز کو اپنے سامنے طلب کیا جس کا نام جیونا تھا۔ اس نے جیونا سے کہا کہ اگر تم اس گنبد کو توڑ دیتے ہو تو میں تمہیں 10,000 سکے انعام میں دوں گا۔ جیونا نے جواب دیا کہ میں اس گنبد کو محض 3 پتھروں میں ہی توڑ دوں گا، اگر میں ایسا نہ کر سکا تو میرے ہاتھ کٹوا دیے جائیں۔ محمد بن قاسم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد جیونا نے عرب لشکر کی سب سے بہترین منجنیق عروس یعنی کہ برائڈ دلہن کو حملے کے لیے تیار کیا۔ ایسا کرنے کے لیے جیونا نے عروس کو 2 گز تک کاٹ کر چھوٹا کر لیا تاکہ مندر کے گنبد کا نشانہ اچھے طریقے سے لگایا جا سکے۔ اس کے بعد جیونا نے تاک کر مندر کے گنبد پر نشانہ لگایا اور محض 2 ہی پتھروں میں اس نے گنبد توڑ گرایا۔ یہاں گنبد کا ٹوٹنا تھا اور دیبل واسیوں کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ انہوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا اور عرب لشکر دیبل میں داخل ہو گیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد عرب لشکر نے دیبل کے زندان کا دروازہ توڑ دیا اور مسلمان قیدیوں کو آزاد کروا لیا گیا۔ اس کے بعد 4,000 مسلمانوں کو دیبل ہی میں بسا دیا گیا۔ مائی ڈیئر فرینڈس،
راجہ داہر اگر چاہتا تو دیبل کی مدد کے لیے آ سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راجہ داہر کے پاس جو مسلمان مہمان آئے ہوئے تھے انہوں نے اسے ایسا کرنے سے روک رکھا تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ سیریز کے ایپیسوڈ 3 میں بتایا تھا کہ اموی خلافت کے کچھ باغی سردار محمد الافی کے ساتھ راجہ داہر کے پاس مقیم تھے۔ انہوں نے راجہ داہر کو محمد بن قاسم کا مقابلہ نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن قاسم کے لشکر میں بیشتر عرب جنگجو موجود ہیں جو کہ جنگ میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس لشکر میں ایک خاص جنگجو بھی موجود ہے جو کہ راجہ داہر کو قتل کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ راجہ داہر نے دیبل کی طرف لشکر کشائی نہیں کی، لیکن تاریخ میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ راجہ داہر کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ راجہ داہر کے اس عمل کی وجہ سے محمد بن قاسم کو سندھ میں قدم جمانے کا موقع مل چکا تھا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، دیبل کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنا رخ نیرون کوٹ کی جانب کر لیا جو کہ آج حیدرآباد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن محمد بن قاسم کے نیرون کوٹ پہنچنے سے پہلے ہی اس قلعے کے لوگ حجاج بن یوسف کو ایک خفیہ پیغام روانہ کر کے اس کی بیعت کر چکے تھے۔ جب محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ نیرون کوٹ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے قلعے کے دروازے محمد بن قاسم کے لیے کھول دیے۔ آس پاس کے سرداران محمد بن قاسم کے پاس آنے لگے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ وہ لوگ ایسا اس لیے کر رہے تھے کیونکہ محمد بن قاسم سندھ میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا اور راجہ داہر اس کے مقابلے میں آنے سے کترا رہا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، تاریخ دانوں کا یہاں اپنا ایک ورژن موجود ہے، وہ یہ کہ جیسے میں نے آپ کو دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ سیریز کے ایپیسوڈ 1 میں بتایا تھا کہ چچ کے حکمرانی سنبھالنے سے پہلے یہ ڈائنیسٹی رائے سہائے سیکنڈ کے ہاتھ میں تھی اور رائے سہائے سیکنڈ بدھسٹ قوم کے ماننے والے تھے، تو سندھ بیسیکلی بدھسٹ قوم کی اکثریت رکھنے والا علاقہ تھا۔ لیکن چچ کے اقتدار میں آنے کے بعد سے برہمنز کو بدھسٹ کے اوپر فوقیت حاصل ہونے لگی، کیونکہ چچ کے اقتدار میں آنے کے بعد سندھ کا جو مین ریلیجن تھا وہ ہندوازم تھا۔ میرے پیارے دوستوں، چچ کا بھائی خود بدھسٹ قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور جب چچ کی موت واقع ہوئی اور چندر نے تمام تر سندھ کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا تو بدھسٹ پھر سے اپنی پاور میں آنے لگے۔ لیکن جیسے ہی اقتدار راجہ داہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے واپس ہندوازم کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ تاریخ دان مانتے ہیں کہ اس وجہ سے سندھ کے لوگ راجہ داہر سے بہت زیادہ ناراض تھے اور اس سے جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ میرے پیارے دوستوں، دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ سیریز کے ایپیسوڈ 1 میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ راجہ داہر اپنی رعایا کے ساتھ کس قسم کا سلوک رکھا کرتا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے اب تک دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ سیریز کا ایپیسوڈ 1 نہیں دیکھا ہے تو یہاں کلک کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن شیخ مبارک علی یہاں بھی اپنا ایک ورژن رکھتے ہیں۔ اپنی کتاب ان دا شیڈو آف ہسٹری میں وہ لکھتے ہیں کہ راجہ داہر کا ساتھ نیچی ذات کے ہندوؤں نے نہیں بلکہ اونچی ذات کے ہندوؤں نے دیا تھا۔ ان کے مطابق سندھ کے زمینداروں اور ایلیٹ کلاس نے اپنی پاور، اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے فاتح عرب فوج کی مدد کی۔ دوسری طرف مقامی لوگوں نے بھی اپنے لیڈرز کو دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم ہی کو اپنا نیا حکمران تسلیم کر لیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ برہمنوں نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ مقدس کتابوں کے مطابق عربوں کو ہی فتح نصیب ہوگی۔ ان پیشن گوئیوں کی وجہ سے سندھ کی ایلیٹ کلاس کو موقع مل گیا کہ وہ اپنی پارٹی بدل لیں۔ یعنی سندھ کے لوگوں نے محمد بن قاسم کو کسی مسیحا کے طور پر نہیں دیکھا تھا بلکہ ایک نئے حکمران کے طور پر اپنی سلامتی کے لیے اسے قبول کر لیا تھا۔ مائی ڈیئر فرینڈز، جہاں محمد بن قاسم کے آنے سے سندھ کی ثقافت میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، وہیں سندھ کے سیاسی حالات میں کچھ زیادہ تبدیلیاں پیش نہیں آ رہی تھیں، کیونکہ نئی حکومت میں بھی انہی پرانے برہمنز اور سرداران کو بڑے عہدے عطا کر دیے گئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے محمد بن قاسم نے سندھ کے بیشتر حصے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن راجہ داہر اور محمد بن قاسم کے درمیان اب بھی ایک فیصلہ کن جنگ ہونا باقی تھی۔ لیکن وہاں سندھ سے ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا حجاج بن یوسف کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہا تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟
آخر محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان فیصلہ کن جنگ کب اور کیسے وقوع پذیر ہوئی؟ محمد بن قاسم کتنا عرصہ سندھ کے حکمران رہے؟ جس اموی خلافت کے کہنے پر محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا، آخر اسی اموی خلافت نے محمد بن قاسم کو قتل کیوں کروا دیا؟ یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام تر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے مشاورت ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حماد اقبال کو دیں اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔